وہ بہت حسین صورت تھی جن کے لیے کہا جاتا ہے لاکھوں میں ایک۔ پہلی نظر میں وہ چینی سی گڑیا کوثر کو بڑی منموہنی سی لگی۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتی ہے، تو کچھ ہی دنوں میں اس کی ساری خوبصورتی کا پردہ چاک ہو گیا۔ اس کی اصل خوبصورتی بھی سامنے آ ہی گئی۔ چند بالشت کی بڑی منموہنی چینی کی گڑیا جیسی نازک چٹاک پر لڑکی کی فٹوں، لمبی زبان، اس کا نام نیلم تھا۔ وہ ایک چلنے پرزا لڑکی تھی۔ کوثر کو یہ بات کچھ دنوں میں جا کر سمجھ آئی۔ کوثر کا شوہر اصل والدین کے گزرنے کے بعد اس 2 منزلہ مکان کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کا کیا کیا جائے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک تنخواہ پر گزارا ممکن ہی نہ تھا۔ اسلم کی ایک کمائی چھوٹے چھوٹے بچوں کا 700 چلا پورشن کرایہ پر اٹھانا بھی ان کی مجبوری ٹھہری۔ اگرچہ کوثر کرایہ دار کے معاملہ میں انصاف سے چلتی، نچلے پورشن میں کرایہ دار کے لیے مقدور بر ہر آرام و سہولت میسر بھی تھی۔ گیس اور بجلی کے بل بھی ساجا تھا۔ گرمیوں میں پانی کی تنگی پڑ جاتی، کرائے کے مکان ایک ایک کر کے خالی ہوتے چلے جاتے۔ اب کرایہ دار تو منہ اٹھا کر جہاں مرضی چلے جائیں، مکان دار کہاں جائیں؟ کرایہ دار کے گھر پر اگر نیلم جیسی مکار اور چال باز لڑکی کی اجارہ داری تھی تو لے دے کیوں نہ ہوتی؟ ماں بیٹیوں سمیت گھر کمانے جاتا، دن بھر گھر میں نیلم رہتی اور گھر بھر کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھوں میں تھی۔ تنخواہیں ساری کی ساری اس کے ٹھپا میں جاتی، شاید اسی لیے گھر بھر کی اس کی چلتی اور اس کا راج علمان الحفیظ۔ ماں بیٹیوں سمیت گھر کمانے جاتا، دن بھر گھر میں نیلم رہتی اور گھر بھر کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھوں میں تھی۔ تنخواہیں ساری کی ساری اس کے ٹھپا میں جاتی، شاید چوپٹ اماں کو دکھائی تو پڑتا سنائی نہ دیتا۔ اس پر کانوں کی کچی نیلم ان کو جو چابی پر دیتی وہ اسی پر پھدکتی پھرتی۔ نکمی اماں بیٹیوں کی کمائی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کھاتے، کام کے نام پر دنیا زمانے کی خاک چھان کر گھر لوٹتے، تنخواہ کے نام پر منہ چڑھاتے جاتے تو شور مچتا۔ ماں بیٹیوں کے کمانے کے سبب گھر میں نکمے ابا کی ایسی صفت تھی، تب بھی وہ چھاتی پر چڑھ کے دناتے۔ کبھی جو فساد پڑتا، رات میں دن نکل آتا، دنیا تماشے دیکھتی، بات یہیں تک رہتی، تب بھی گوارا تھی۔ ان کی زبانوں کا پھر ناداندلی اور اس میں دھوکہ بازی ڈٹائی۔ علمان الحفیظ ایک پنکھا 2 بلب بتا کر مکان لیا گیا تھا، کچھ ہی دنوں میں گایا پلٹ گئی۔ ایک بجلی کے سب آئٹمز آ گئے، صاف کھلی دھوکہ بازی تھی۔ گھر بھر کے کام بچ جانے پر بھی بجلی کی بچت کہاں سے ہوتی تھی؟ صبح کا ناشتہ ڈکار، دوپہر کی روٹی باندھ کر ہی تو ٹلتی۔ گیس کا چولہا دڑ جلتا، دن رات پنکھے، فریج اور برم چلتے۔ یونٹ 300 سے بڑھ کر بنے تو بجلی کا بل دگنا۔ گرمی کی شدت میں پانی کی تنگی بڑھی تو ٹینکر ڈلوایا اور ٹینکر کے پیسے کرائے سے کاٹ لیے تو وہی نیلم کا طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنا کہ کرایہ پانی بجلی گیس سمیت بنتا ہے۔ گیس بجلی کے بل آئے تو کوثر نے سر پیٹ لیا، آدھے سے زیادہ کرایہ بلوں میں پھنک گیا۔ کچھ دنوں میں دیکھنے میں آیا کہ 6 افراد کا تو بس ایک نام تھا، در حقیقت ایک گھر میں 2 کنبے پلتے۔ دن بھر پیاری بیٹی کا پڑاؤ یہیں رہتا، وہ خود کرایہ کے گھر کی مکین کسی فیکٹری میں کام کرنے جاتی۔ دن بھر بچہ نیلم کے پاس رہتا، صبح اسے فیکٹری ڈراپ کر کے دماد صاحب دن بھر بچہ نیلم کے پاس رہتا۔
کر کے داماد صاحب کی بائک سسرال کے آنگن میں آن کھڑی ہوتی، بچے کے بہانے وہ خود بھی وہیں بڑا نظر آتا تو ان کا اپنا تو بجلی گیس و دیگر خرچ بچتا۔ پھر سننے میں آیا نیلم کا رشتہ کسی بڑھیا گھرانے کے لائق و فائق سپوز سے اس داماد صاحب کے توسط سے طے پایا تھا۔ شاید اس احسان کا خراج وصولنے کو وہ دن رات سسرالیوں کے جھرمٹ میں راجہ اندر بنا چمپی کراتا رہتا۔ گھر پر داماد کی دھاگ ہی نہیں، راج بھی چلتا تھا۔ ایک لفظ اسے کہنے کی دیر تھی، ساس سسر سمیت سالیاں تک میدان میں اتر آتی، پھر اسی پر بس نہ رہی۔ کچھ دن گزرے، کرایہ داروں کے گھر کا مختصر سامان ایک کمرے میں سمٹ گیا۔ آنے بہانے پہلے بہن بہنوئی کا بوریا بستر آیا اور پھر مکمل پڑاؤ۔ اب بلا آسان بات ہے، 6 افراد کی جگہ 9 افراد کا خرچ، دیگر معاملات تو رہے۔ ایک طرف بائک کا پہیہ گھسیٹ کر داماد صاحب نے صدر دروازہ کی چولیں ہلا دی۔ ایک روز دروازہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانے زمین بوس ہوا۔ لو جی چھٹی ہوئی، مارکا تو ہونا ہی تھا۔ کوثر کے پڑھانے پر اسلم نے ان کا گھیراؤ کیا اور وہی نکمے ابا کا طوطے کی مانند آنکھیں پھیرنا۔ ہمارے گھر ہماری بہن بیٹی نہ رہے گی تو کیا آپ کی رہے گی؟ پرلے درجے کا عامیانہ انداز تھا۔ اسلم کا خون کھول کر رہ گیا۔ کہانی صاف تھی، نکمے داماد کرایہ اور گھر کا خرچ بچانے کو سسرال کے ٹکڑوں پر آ پڑے تھے۔ ان کے گھر کا کارخانہ سسرال بیگم اور سالی کے دم سے چلتا تھا۔ بیگم گھر کی دال روٹی چلانے کو فیکٹری ستارتی تو بچہ نیلم سنبھالتی، اور اب تو صاف بے روزگاری کا بہانہ لے کر سسرال کے در آ پڑے۔ اسی داماد کی نظر عنایت سے نیلم کا رشتہ اس کی جگری دیرینہ دوست سے طے پایا تھا۔ گھرانہ کھاتا پیتا تھا سو زمین پر 10 سے گڑا ہلتے اپنے گھر کی جگہ صاف ستھرے علاقے میں گھر لینا بھی ان کی مجبوری ٹھہری۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ کوثر کا سارا کرایہ بلوں کی مد میں پھنک جاتا۔ صدر دروازہ داغ یہ مفارقت دے گیا تو خرچ ہزاروں کا بنتا تھا۔ وہاں پرواہ کس کافر کو تھی؟ بات یہیں تک رہتی تب بھی چلتی، مگر بات سے بات نکلتی تھی۔ سو ایک اور بات سامنے آئی۔ اس روز کسی کام سے کوثر نے نچلے پورشن میں جھانکا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر کوثر کی آنکھیں کھل گئی۔ سالی بہنوئی کی ایسی محبت کہیں دیکھی نہ سنی۔ نیلم مزے سے پیر پسیارے کان میں ہینڈ فری ٹھونسے پیر ہلا رہی تھی اور بہنوئی صاحب انہیں قدموں پر مزے سے سر رکھے نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ پھر یہ مناظر آئے، روز نظر آنے لگے۔ بیوی کو فیکٹری ڈراپ کر کے یہاں سب سسرالیوں کے سراہنے کے بعد سسر سے 4 ہاتھ بڑھ کر نکمے بہنوئی صاحب کا ٹھکانہ یوں ہی سالی کے قدموں میں رہتا۔ اس دوران بھی جو کوئی بولا بٹکا نکل ہی آتا وہ دم دبانے جاؤ۔ اب یہ تو کہنے والی بات ہی نہ تھی۔ اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ بہنوئی صاحب کی نکل پڑی تھی۔ یہاں تو اندھیر نگری والا معاملہ تھا، کسی کی کوئی کل ٹھکانے پر نہ تھی۔ اس پر ان کے مزاج علمان الحفیظ مکان کا کرایہ کیا دیتے، مانو مالک مکان کو اس کے مکان سمیت خرید رکھا ہو۔ گھر کا گھر چھاتی پر چڑھ کر دنتانتا نظر آتا، اور سب سے بڑھ کر 2.5 فٹ کی فتنی نیلم اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو۔ ہم مالک مکان کو اتنا سر نہیں چڑھاتے۔ وہ یوں بولی جیسے مالک مکان سے گھر کی جھاڑو لگواتی رہی ہو۔ 100 غضب کی ٹھنی
اور ایسے ہی ٹھنی کے محلہ والوں نے بھی تماشا دیکھا اور نیلم کی 52 گز کی زبان ایک طرف اور ساری دنیا ایک طرف۔ پھر کوثر بھلا کیسے پیچھے رہتی سورج کے لیے وہ کہاں خاطر میں لاتے تھے۔ جائیے جائیے کرایہ دے کر رہتے ہیں، کوئی مفت میں نہیں رہتے اس گھر میں۔ تو کس نے کہا ہے کہ کرایہ بھرو؟ کوئی تمہیں مفت میں رکھتا ہے تو مفت میں رہو، اور کس سے پوچھ کہ تم نے دوسری فیلی ساتھ رکھی ہے۔ مل بانٹ کے کرایہ دو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہے نا، ایسی تیسی تو ہماری ہو گئی، یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ آپ اپنے کرائے سے مطلب رکھیں، مکان خالی کرو میرا۔ ایسے بے ایمان کرایہ دار ہم نہیں رکھتے، کیوں خالی کر دیں مکان؟ کیا 2-4 مہینے کے لیے کرایہ پر لیا جاتا ہے؟ نیا مکان ڈھونڈنا، سامان ڈھونڈنا سستا کام ہے کیا؟ جب خالی کرنا ہوگا بتا دیں کہ گیس پانی بجلی سب کنیکشن اوپر تھے۔ کوثر نے سارے مال بند کرنے کی دھمکی دی۔ وہاں پر واکس کافر کتی آپ کر کے دکھائیے، پھر کرایہ کس سے وصول کریں گی؟ یہ اسی چھٹانگ بھر کی آفت کی پرکالہ کی زبان تھی۔ لیجیے جناب، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کرایہ نامہ بھی صاف درج تھا کہ کرایہ دار ساجھا کرایہ کرنے کا پابند ہے۔ اس بار زمانے بھر کے نکمے ابا میدان میں اتر آئے تو جائیے تھانہ پولیس آپ جیسے شریف لوگوں کے لیے ہی تو ہے، جائیے پولیس کی مدد لیجیے، وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ کوثر نے سر پیٹ لیا، صاف ظاہر تھا کہ وہ تھانہ پولیس سے دبنے والے لوگ نہیں ہیں، اور اس پر وہی ڈٹائی و دھاندلی۔ تم سے مکان خالی کرایا جائے تو کرا کے دکھاؤ، چپ کر اپنی اوقات میں رہ، 2 بالش کی لڑکی ہو پھر سر کو چڑھتی ہے۔ کوثر کو غصہ آ گیا، تو چپ کر، ہڈی نہیں ملی تو بھونک رہی ہے۔ ادھر جواب دو بدو تھا۔ کوثر کی سماعتوں کو کوئی سنسناتا ہوا تیر چھیدتا گزر چلا گیا۔ نیلم کے فرشتوں کو بھی کیا خبر تھی کہ یہ گالی خود اس کے گلے پڑ جائے گی۔ کوثر نے اوپر کی منزل کا سارا ملبہ کاٹ کماڑ نیچے کھینچ مارا، ایک کار مچ گئی، مگر اس کے اندر کے کھولن نہ مٹی، نہ اس گالی کا ازالہ ہو سکا۔ کانوں میں بار بار وہ گالی سائیں سائیں گونجتی۔ ایک زمانہ ان کی عظمت و شرافت کو سلام کرتا تھا، اور اس بالش بھر کی لڑکی کی یہ مجال بعد ازاں اسلم بار بار اسے تسلی دیتا رہا، جانے بھی دو، گالی تمہاری چپک تو نہیں گئی نہ؟ تم نے بھی تو حد کر دی، اوپر سے اینٹیں پتھر اور جانے کیا الا بلا نیچے کھینچ مارا۔ کسی کے لگ جاتی تو لینے کے دینے پڑ جاتے، مگر کوثر کے کلیجے میں جیسے برچھی سی اتر گئی تھی، اس کے اندر کی کھولن نہ مٹتی۔ کانوں میں وہ گالی بار بار گونجتی، اس کے اندر آگ ہی آگ بھر جاتی، بس نہ چلتا، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ قریب تھا کہ نوبت تھانہ پولیس پر آ جاتی کہ پرلی درجے کی کھنی مسیلی اماں اور نکمے ابا نے جانے کن وقتوں میں موقع تان کر اسلم کو جا لیا، جانے کیا کچھ کہا کہ وہ الٹا کوثر کو ہی سمجھانے بیٹھ گیا۔ جانے بھی دو، فساد تو تمہارا نیلم سے ہے نا، اور وہ بیچاری ہے کتنے دن کی، اگلے مہینے تو شادی ہے۔ اور کوثر تو جیسے بری ہی بیٹھی تھی، مت کہیں اسی بیچاری فتنی ہے فتنی۔ چٹانگ بھر کی لڑکی نے سارے گھر کو مٹھی میں کس رکھا ہے، گھر بھر کے منہ میں اس کی زبان بولتی ہے۔ اگر ایسا ہے بھی تو وہ جانے، ہمارا کیا لینا دینا؟ ہاں تو میں بھی دیکھوں گی نا اس کی فوٹو لمبی زبان اور مکار فطرت کو کون جگر والا بھوتے گا۔ 4 دن میں چٹیاں پکڑ کر باہر نہ نکال دیے تو میرا نام بدل دینا۔ او ہو کوثر، تم بھی حد کرتی ہو، یہ ان کے معاملات ہیں، وہ جانے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ اچھا، اور وہ جو آئے بہانے ماں کے کان بھر کے 100 بار مجھ پر چڑھائی کروانے کی کوشش کر چکی مجھ ہے، یہ
कतामा, हाँ तो तुम कौन सा उधार रखती हो, मिनटों में ताड़ के बाहर का रास्ता दिखा देती हो और छोड़ते ही मकान खाली करने का अल्टीमेटम। तो और क्या उनके पैर पड़ जाऊं? मैं तो कहती हूँ थाना पुलिस के जरिए निकाल बाहर करवा कम वक्तों को। अब देखो, इंसान को नरमी और झुकाव तो रखना ही पड़ता है ना। इस तरह बात बात पर थाने पुलिस पर उतर आए तो घर बदनाम होगा, कोई किरायादार नहीं ठहरेगा। अरे भाड़ में जाए, पड़ा रहे खाली। इन बदबख्तों से तो जान छोटे। और ये पल्ले दर्जे की फितनी चालबाज नीलम खुद को किसी रियासत की महारानी समझने लगी है। देखूंगी इसकी ये अकड़ दूसरों के घर कैसे चलती है। किसी की मजबूरी समझते हैं, लड़कियों के रिश्ते के लिए मुनासिब कर लेना कोई डाली बात तो नहीं है। वो बता रहे थे कि उनके अपने घर पर असरात हैं, उसका बिकना भी मुश्किल ही। कौसर की तलवों को लगी सर पर जी परले दर्जे के झूठे मकान और फ्रीबी लोग हैं, और ऐसे कोई लाल नहीं जड़े हैं हमारे घर में। उन्हें मकान बहुत, हमें किरायादार बहुत। अल्लाह से 100 बार माफ़ी के साथ उनके गट्टर उबलते ज़मीन में धंसे घर से तो लाख दर्जे बेहतर ही है। अब तुम जैसी औरत को ये समझाने वाली बात तो नहीं कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, तो रब तुम्हें आसानियाँ फराहम करेगा। नीलम के बाद किरण और किरण के बाद आली। तुम देख लेता, ये सालों साल यहाँ से कहीं सिरकने वाले नहीं हैं। यूं ही हमारी छाती पर चढ़े मोंग दलते नज़र आएंगे। अगर ऐसा है भी तो क्या बुरा है। निचले पोर्शन के 3 कमरे उनके लिए ज़्यादा हैं, घर का सामान कम है। रहे बल तो ये मामला तो मुझ पर छोड़ दो, हर मसले का कोई ना कोई हल तो होता ही है ना। अरे मुझसे पूछो, उन्हीं किराया भारी पड़ रहा है। निकम्मे दामाद कमाओ, बेटी को घर में डाल लिया तो किराया में साझा बन गया। हमारी ऐसी तैसी हो गई, दोनों ही को एक दूसरे का आसरा है। किराया खर्च में सहूलत हो गई। वो अलग बेगम दिन रात नोट छापती हैं तो यूं के बच्चा नीलम के हाथों में पल रहा है। लगे हाथों बहनोई साहब भी चलती गंगा में हाथ धोते नजर आते हैं। रवानी और जज्बात में कौसर के मुंह से सच निकल गया, असलम असलम। ठटका चलती गंगा नाचार उसे बताना ही पड़ा, और असलम की वही असली शराफत और आला और साफ जिन पर जिक्र कौसर का हाथ उसके हाथ में थमाया गया था। अब देखो, अगर बात सच निकली बहुतान ही हुआ ना। और अगर ऐसा था भी तो तुमने उन पर कान या नज़र रखकर कुछ अच्छा किया। मगर कौसर को पक्का यकीन था मामला कुछ और है। ना करते असलम की बात उसकी अकल में समा ही गई। कुछ दिनों बाद में बात हो गई नीलम की शादी से कुछ पहले असलम ने दौड़ धूप करके पिछले पोर्शन के लिए बिजली का अलग कनेक्शन लगवा दिया था। लो जी, गल ये मुक गई। नीचे 2 फैमिलीज़ के सबब गैस के बिल की मद में 2 हिस्सा उनकी तरफ लगाए गए। असलम ने हर मामला 4 लोगों में बैठ कर निपटाया था। फिर शादी का हंगामा जाग पड़ने से कबल कौसर और नीलम को गले मिलवा दिया था। मगर गले मिलने से दिलों की कदूरतें मिट जाती तो क्या ही कहने। फिर इसी माह शादी पर जो तूफान बदतमीज़ी ना मचना था मचा। सारी रात फुल वॉल्यूम में रिकॉर्डिंग कौसर लोगों के 100 घूंट पी के जल्दी असलम का चढ़ाया दरगुजर का सबक अपनी जगह दुरुस्त नहीं, मगर उसके दिलो दिमाग से वो गाली ना निकलती। जब भी ये अल्फाज उसकी समातों में गूंजता उसके अंदर एक गुबार सा भर जाता। तस्लीम की शादी में कौसर ने मारे बांधे शिरकत की थी। दूल्हा पर नज़र पड़ती ही कौसर की तमाम उम्मीदों पर पानी पड़ गया। शक्ल से ही दियोजन मुरीद सा नज़र आता था। नीलम जैसी मकार चालबाज
چینی پرزا لڑکی جلد ہی اس کی لگام میں کس لے گی گمان پختہ تھا۔ کھانے سے فراغت کا میر پاتے ہی جب دلہن سج دھج کر اسٹیج پر آ رہی تھی، کوثر بچوں کے سونے کا بہانہ لے کر اٹھ گئی تھی۔ ایک دلہن بڑی نازک پیاری سی ہے، یہ کسی باراتی خاتون کا نیلم کے لیے تبصرہ تھا۔ کوثر نے گزرتی ہوئے سنا تو دل ہی دل میں ہنسی۔ جب گز بھر کی زبان سے پالنا پڑے گا تو پوچھو گی، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ خوابوں کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ گمان بھی اونتے منہ جا پڑتے ہیں، سو یہ معاملہ بھی کوثر کی امید و توقعات کے برخلاف الٹا پڑ گیا تھا۔ نیلم کے سسرال میں گھر بھر پرساد صاحبہ کا راج تھا، سو سب سے پہلی ٹان میکے آمد پر ٹوٹی۔ وہ جو ان سے خیال تھا کہ ان پہلی پیار کی بٹنی طرح نیلم بھی بہانے بہانے میکے پڑی رہے گی۔ مالدار گھرانے میں بیٹی بیاہ کر چاروں ہاتھوں سے چوری چھپے کی کارروائیاں بھگتائی جائیں گی۔ لگے ہاتھوں بہنوئی صاحب بھی برسوں پرانی دوستی کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے، مگر وہ جو کہتے سیر کو سوا سیر، تو وہی بات رہی۔ بات نیلم کے میکے آنے پر آتی تو 100 بہانے تیار۔ کبھی جو ساس نند کے جربٹ میں چلی ہی آتی تو وہ سب چپل کی طرح اس کی چوکی داری کرتی۔ موبائل فون کی اجازت نہ تھی، سنا کہ گھر پر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں سارے قصبل نکل گئے تھے۔ 52 گز کی زبان حلق میں جا پڑی تھی۔ اب ان ماں بیٹیوں کا زیادہ وقت نیلم کی بڑھیا ساس کی شان میں کشیدہ خونی میں گزرتا۔ یہ تو کہنے والی بات ہی نہ تھی، ان کا گھر اوندا پڑ گیا تھا۔ وہ سب نیلم کی شکل کو ترس گئے تھے۔ کچھ دنوں میں سننے میں آیا کہ بہنوئی صاحب پر بھی پین لگ گیا۔ وہ جلبلا کر وقت بے وقت فون گھماتے۔ نیلم کے شوہر کے دماغ میں شک کا کیڑا کلبلاتا۔ انہوں نے برسوں پرانی دوستی کی شرم دلائی، نیلم کے میاں نے اس دوستی پر ہی مٹی ڈال دی۔ لو کر لو گل۔ کوثر نے سنا تو خوب مزہ لیا، جیسے کچھ ایسا الٹی ہو گئی۔ سب تدبیریں والا معاملہ تھا۔ نیلم کی ساری بو پھاں ناک کے راستے نکل گئی تھی۔ سسرال والوں نے اس کی لگام میں کس لی تھی۔ نیلم کا ولیمہ اگلے ماہ نند کی رخصتی کے ساتھ تھا، اور ہائے رے عورت کی چٹخارہ باز فطرت کو سر کھینچی چلی گئی تھی۔ ڈنر سے کچھ پہلے جب اسلم سگریٹ پینے کے لیے شادی ہال سے باہر نکلا، کوثر کا گود والا بیٹا باپ کے لیے مچلنے لگا۔ کوثر اسے لیے باہر آئی تو اسلم نیلم کے شوہر کے ساتھ کھڑا پایا۔ اسلم بچے کو آئس کریم دلانے نکل گیا، اور کوثر کی ایک رسمی سی احوال پوچھنے کی دیر تھی۔ وہ بھٹ پڑا پرلے درجے کے مکار اور سیاستدان ہیں۔ یہ نیلم گھر میں قدم رکھتے ہی میرے کان بھر کے گھر میں پھوٹ ڈالو کر گھر بھر سے میرا دل پھیرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اللہ بھلا کرے اماں کا انہیں بہوؤں کو سنبھالنے کا ہنر آتا ہے۔ اب عورت گھر کے کام کاج نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ اس کا دھیان جانے کہاں سفر کرتا ہے۔ اپنی اوقات سے بڑھیا زندگی نصیب ہے، مگر اس کا دل نہ جانے کہاں بڑا رہتا ہے۔ مجھے تو دال میں کالا لگتا ہے۔ آپ تو مکاندار ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ وہ بری طرح پرا ہوا اور چڑا ہوا لگتا تھا۔ کوثر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نیلم کی گالی کانوں میں سائیں سائیں گونجنے لگی۔ لوہا گرم تھا، بس ایک چنگاری کے ہوا دینے کی دیر تھی، آگ ہی آگ پھیل جاتی، سب کچھ بھسم ہو جاتا۔ بس ایک ثانیہ کا عمل تھا، آر پار۔ مگر اسی ساتھ نے فیصلہ دیا تھا، بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے معافی دینا افضل ہے۔ بھلا
دیتا ہی کیا ہے۔ یہ بدلہ انسان کو ایک دلی تسکین اور کمیونی سی خوشی، یہ خوشی کسی کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں، بے شک سزا و جزا کا مختار پروردگار ہے، جس عیب پر وہ پردہ ڈال رہا ہے اسے افشاں کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ کوثر بے ساختہ نفی میں گردن ہلا کر اندر کی طرف مڑ گئی تھی۔ ایک یقین تھا اس کی، یہ نیکی کسی اچھے صلہ کی صورت میں ضرور لوٹائی جائے گی۔